من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ توفیق پروردگار سے سورہ شعراء کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری ہیں۔ آیت نمبر 155 سے لے کے 159 تک کہ جناب صالح علیہ السلام کا موضوع چل رہا تھا، یہ 159 تک ختم ہو جائے گا موضوع، پھر نیا موضوع شروع ہو جائے گا۔ نئے قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ آیت نمبر 154 میں قوم نے، جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے جناب صالح سے مطالبہ کیا معجزہ لانے کا کہ اگر تم سچے پیغمبروں میں سے ہو، سچے ہو دعوے میں، تو تم معجزہ لاؤ۔ جناب صالح علیہ السلام اونٹنی معجزہ لائے۔ ایک اونٹ سے اونٹ کو پیدا کرنا معجزہ نہیں ہے، بس یہ جناب صالح کی جو اونٹنی معجزہ لائے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، کسی جانور سے پیدا نہیں ہوئی تھی، ٹھیک، کہ اس کے ماں باپ ہوں، نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، بس یہ قیامت تک کا معجزہ ہے کہ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ جناب صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے کہ اس کی پانی کا حصہ جگہ مقرر کرو، تقسیم کرو۔ لہا شربن، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، پانی پینے کا حصہ ہے، اس دن اسے تنگ نہ کرو، اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور تمہارے لیے وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے معین دن میں معین حصہ ہے کہ اس پانی پینے کی ایک معین دن میں باری ہے، اس دن تم پانی پیو، پانی کو لو، ٹھیک۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، آیت نمبر 156 کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ بری نیت سے، تکلیف دینے کی نیت سے، اذیت دینے کی نیت سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بس وہ گھیر لے گا تمہیں بڑے دن کا عذاب، عظیم دن کا عذاب۔ قیامت کو عظیم دن کہا جاتا ہے۔ عظیم دن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن عظیم عذاب ہوگا، مستحکم عذاب ہوگا۔ بس یہ عذاب اس قدر عظیم ہے کہ قیامت کو یوم عظیم کہا جاتا ہے۔ بس قیامت یوم عظیم ہے نہیں، کیا عذاب اس کا عظیم ہے، عذاب اس کا عظیم ہے۔ گناہ گاروں کے لیے عذاب کیا ہوگا؟ عظیم ہوگا، سخت ہوگا، مستحکم ہوگا، ٹھیک۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس سے بری نیت سے اس کے قریب نہ جاؤ، اسے نہ چھوؤ، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کو تکلیف دینے کی نیت سے نہ جاؤ، اذیت دینے کی نیت سے نہ جاؤ، تاکہ گھیر لے تمہیں۔ بس جناب صالح نے بتا دیا اپنی قوم کو کہ اگر بری نیت سے جاؤ گے قریب اس کے تو عذاب الہی تمہیں گھیر لے گا، حاوی ہو جائے گا۔ گھیرنا، پکڑنا یعنی پوری طرح حاوی ہونا۔ فَأَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، بس انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ دیکھیں جی، ٹانگ ایک شخص نے کاٹی تھی، جناب صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں ایک شخص نے کاٹی تھی، لیکن سب راضی تھے۔ یہ مطلب ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مطلب ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور نہج البلاغہ سے بھی ملتا ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 201 ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ٹانگیں کاٹیں اور اس پہ راضی رہے، سارے لوگ راضی ہوئے۔ انما یجمع الناس الرضا، لوگ اکٹھے ہوئے اس کے کام پہ رضایت کے ساتھ اکٹھے ہوئے، ٹھیک۔ بس ایک شخص اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس دوسرے لوگ راضی رہے اور اس سے مشورہ دیا ایک مطلب، بس قرآن نے ان سب کی طرف نسبت دی کہ ان سب نے، کیونکہ وہ راضی رہے اس کے فعل پہ، بس وہ بھی اونٹنی کے ٹانگیں کاٹنے کے مساوی ہے، راضی رہنا بھی ٹانگیں کاٹنے کے مساوی ہے اول کا۔ سورہ شمس نے بھی یہی کہا کہ اذم بأس اشقاہ، جب اٹھا ایک شقی ترین شخص اور اس نے ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد فَأَقَرُوهَا، سب کی طرف نسبت دی ہے، اٹھا ایک شقی ترین شخص، بس ایک شقی ترین شخص اٹھا، اس نے ٹانگیں کاٹیں، لیکن مشورے دوسروں نے دیے، راضی دوسرے ہوئے، تو وہ فَأَقَرُوهَا لفظ جمع کا لفظ استعمال کیا کہ ان سب نے اس کی ٹانگیں، ان جناب صالح کی قوم نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس قرآن نے بھی اشارہ دیا ہے، نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے خطبہ نمبر 201 میں بھی اشارہ دیا ہے۔ فَأَقَرُوهَا، بس انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی اس کی، ایک شخص نے کاٹیں اور دوسرے سب اس پہ راضی رہے۔
فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس وہ ہو گئے پشیمان۔ قرآن کریم میں پشیمانی دو قسموں کی بیان ہوئی ہے، ندامت دو قسموں کی بیان ہوئی ہے۔ ایک ندامت توبہ ہے، کہ روایات بھی کہتی ہیں کہ کفا بالندم توبہ، یا جو گناہ کو انجام دے پھر پشیمان ہو اور جلدی سے توبہ کرے، بس ایک پشیمانی توبہ ہے، ایک پشیمانی توبہ ہے کہ کافی ہے توبہ کے لیے پشیمان ہونا۔ یہ روایات میں بھی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ پشیمان انسان ہو گناہ کر کے اور توبہ کی طرف آئے، ٹھیک۔ ایک یہ دوسری ندامت، عذاب جب آتا ہے، عذاب جب پڑتا ہے تو اس وقت ندامت ہوتی ہے عذاب کے خوف کی، عذاب کے خوف کی، عذاب کے خوف کی پشیمانی، عذاب پڑ رہا ہے، بس نہ کہ برائیوں کے انجام دینے کی ندامت۔ بس یہ جو جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو ندامت ہوئی، یہ توبہ والی ندامت نہیں ہے تاکہ ہم کہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، بلکہ یہ ندامت تھی عذاب کے خوف والی، عذاب کے خوف والی۔ بس قرآن کو گہرائی سے سمجھنا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پشیمان ہو گئے، یعنی انہوں نے توبہ کر لی تھی، نہیں، انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، بلکہ یہ ایک عذاب کے خوف والی ندامت تھی، عذاب کے خوف والی ندامت تھی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، پوری طرح گھیر لیا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک ان انبیاء کے قصوں میں لآیہ، خدا کی آیات ہیں معاد کے لیے، خدا کی آیات ہیں معاد کے لیے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جناب صالح علیہ السلام یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قومیں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، کم ایمان لانے والے قلیل تھے، اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب ہی غالب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں یا اونٹنی کے ٹانگیں کاٹنے پہ راضی ہوئے، اور رحیم ہے ان مومنین کی نسبت جنہوں نے جناب صالح کا ساتھ دیا، قلیل۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔